کہ حقیقی انسان اس دنیا کے اندر کون ہے، صالح انسان اس دنیا کے اندر کون ہے، اللہ کا پسندیدہ انسان کون ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے، وہ اس انسان کی پہچان کیا ہے۔ کیا اللہ نے پیاری آیت بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ انسان کی صفات کیسی ہونی چاہیے، انسان کی عادت و اخلاق کیسی ہونی چاہیے، انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، انسان کا رفتار کیسا ہونا چاہیے، انسان کا گفتار کیسا ہونا چاہیے، انسان کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، انسان جب بات کرے تو سامنے والے کا وقار کا خیال کر کے انسان بات کرے۔ یہ انسان کی اصل حقیقت ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ سامنے والے سے مجھے کس طرح بات کرنا ہے، سامنے والا انسان کیسے ڈگری کا مالک ہے، ہمیں اس سے کس لحاظ سے بات کرنا ہے۔ یہ اصل انسان ہے۔ انسان اصل اس کے اندر انسانیت ہو، وہ جا کر کے انسان بنتا ہے، ورنہ انسان تو صورت کے نام پر انسان ہے، لیکن حقیقی طور پر اللہ کے نزدیک وہ انسان نہیں۔ آج ہم جب اپنے گاؤں، محلے، دیہات، قصبے کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو انسان کی آبادی سے اتنی بڑی پڑی ہے۔ شہروں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو انسانوں کا ایک سمندر امڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ پورے شہر کے شہر، تعلق کے تعلق، قصبہ کے قریہ، ساری کی ساری چیزیں بڑی بڑی ہے انسانیت کی، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس انسان میں سے صرف چند آدمی انسان نظر آتے ہیں۔ سارے انسان ہیں، اللہ نے ہر ایک کو انسان بنایا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سب کے اندر انسان کی صفت نہیں، انسان نہیں ہے۔ حقیقی انسان ہے تو کون ہے؟ بعض عقلاء نے کہا کہ اگر اس انسان کی آبادی پر روک نہ لگایا جائے، اس انسان کو نہ روکا جائے تو کچھ دن ایسا آئے گا کہ کھیتی باڑی کے لیے ہمیں زمین ملنا مشکل ہو جائے گا، گھر بنانے کے لیے زمین ملنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، انسان کی آبادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب جو سائنسداں ہے، صرف دنیا کے سائنسداں، وہ کہنا شروع کیا کہ اب اس انسان کی آبادی پر روک لگایا جائے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی رہنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائنسدانوں، تم انسان کی فکر کرنا چھوڑ دو، جس انسان کی آبادی کو اللہ بڑھا رہا ہے، جس انسان کی کثیر تعداد کو اللہ اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، وہ اللہ خود اس مسئلے کا حل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والی تمام مخلوقات کا رزق جو ذمہ لیا وہ اللہ کے ذمہ۔ تم انسان کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ زمین بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کائنات کو سجانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ اس زمین کے اندر انسان کو بسانے والی ذات اللہ کی۔ تو اللہ خود جانتا ہے کہ ہمیں کتنا انسان اس دنیا کے اندر بھیجنا ہے، کتنوں کو اندر روک لگانی ہے، وہ اللہ خود اس مسئلے کا حل کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تعداد جتنی زیادہ بڑھے گی، حقیقی امت کی تعداد، میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی تعداد پر فخر کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچہ جننے والی ہو، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو، تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی کثیر تعداد امت کو دیکھ کر فخر کیا کروں گا۔ تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امت پر فخر کیا کرنا چاہتے ہیں وہ امت آج تیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔
آج وہ امت کسی دوسری امت کی ترقی میں جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسانوں اپنے آپ کو بناؤ، اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں جس انسان بنانا چاہے وہ انسان بن کر کے اللہ کو دکھا دو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب دنیا کے اندر جائے تو اپنے اندر انسان کی صفت پیدا کرے، اپنے اندر آدمیت کی صفت پیدا کرے۔ لیکن ہم نے تصورات کر لیا اس دنیا کے اندر کہ ہمارے آدمی انسان نظر کیوں نہیں آتے؟ بھئی آج تو ہر شہر کے اندر انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، کلکٹر، ہر آدمی، ہر طرح کے آدمی موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ حقیقی انسان نہیں۔ حقیقی انسان کیوں نہیں؟ بھئی جو آدمی بڑا ہو، جس کے پاس بنگلے ہو، گاڑی ہو اور ساز و سامان ہو، مال و دولت ہو، کاروبار ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں، یہی تو انسان ہے، یہی تو ہمارے بڑے ہیں، پیشوا ہیں، ہم ان کی عزت کیا کرتے ہیں، ان کا احترام کیا کرتے ہیں، ان کو 10 آدمی سلام کیا کرتا ہے، اور کون انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ انسان ہے ہی۔ پروفیسر بنو تو کیسا بنو؟ جس کے اندر اللہ کی صفت آ جائے، جس کے اندر میرے نبی کا طریقہ آ جائے، اصل پروفیسر وہ ہے۔ جس انجینئر بنو تو ایسا بنو جو میرے نبی کے طریقے پر چلنا آ جائے، میرے نبی کے طریقے پر رہنا آ جائے، میرے نبی کی سیرت اور صورت پر عمل کرنا آ جائے، ایسا پروفیسر بنو، ایسا ڈاکٹر بنو، ایسا انجینئر بنو، پھر اللہ کو پسند ہے۔ لیکن آج جب دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، جو آدمی جتنے بڑے ڈگریوں کا مالک ہوتا ہے اس کے اندر اتنے ہی زیادہ حیوانیت آ جاتی ہے، اتنے ہی زیادہ وہ انسانیت کی نام پر دھبا ہے، وہ انسانیت کو بھول چکے ہیں، اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ بھول چکے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ بنو تو ایسا بنو جو اللہ جس طرح چاہتا ہے، میرے نبی جیسا بنانا چاہتا ہے ایسا بنو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی روشن کریں گے اور آخرت کے اندر بھی تم کو چمکائیں گے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے ہوں گے، بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ انسان اس دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ملک شام کے بازاروں میں ایک مرتبہ پھر رہا تھا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روم اور ملک شام کے اندر ایک بڑا بازار لگتا تھا۔ میں ایک مرتبہ بازار کے اندر گھومنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی دن کی روشنی میں چراغ لے کر گھوم رہا ہے۔ کیا؟ جب دن کی روشنی میں چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ٹارچ کی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن وہ دن کی روشنی میں بازار کے اطراف میں چراغ لے کر گھوم رہا ہے اور کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا، بھائی سورج اتنا چمکتا ہوا، دن کی روشنی، ساری چیزیں دکھائی دیں، لیکن تم اس دن کی روشنی میں چراغ کا کیا کام؟ چراغ لے کر کیوں گھوم رہے؟ کہا کہ میں آدمی کو تلاش کر رہا ہوں۔ سوال کرنے والا حیران، بھائی بازار آدمیوں سے فل ہے، مارکیٹ پوری فل ہے، ساری طرف آدمی ہی آدمی نظر آتے، لیکن پھر یہ سائل کہتا ہے کہ مجھے آدمی کی تلاش میں آدمی کو چراغ لے کر ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ میاں یہ کیا بات کر رہے ہو تم، یہ تمہیں آدمی نظر نہیں، یہ بازار کی وہ سارے مردوں سے فل ہے، پوری مارکیٹ کے اندر آدمی ہی نظر آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ آدمی نہیں، مرد ڈھونڈ رہا ہوں میں، اصل مرد ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا کہ تمہیں مرد نہیں نظر آ رہا، یہ کیا ہے؟ مرد بھی تو ہے۔ کہا کہ یہ مرد نہیں ہے بلکہ مرد کی صورت ہے، ان کے اندر سیرت مرد کی نہیں ہے، یہ صرف صورت کے طور پر مرد ہے، اصل مرد جو ہونا چاہیے وہ مرد نہیں ہے۔ اس لیے میں چراغ لے کر اصل مرد کو ڈھونڈتا ہوں، اور اصل مرد وہ ہے جو اللہ کے طریقے پر اور میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے، جو میرے نبی کا طریقہ اپنا لے، اصل مرد وہ مرد۔ یہ سارے انسان کی صورت میں بس ایک انسان نظر آ رہے ہیں، حقیقتاً انسان نہیں ہے۔ حقیقتاً جس طرح ایک جانور زندگی گزارتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جس طرح جانور اپنی زندگی گزار رہے، صبح کرتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں،
ایک پرندے بھی اسی طرح صبح کو اٹھتے اپنے چارہ کھا کر کے روزی تلاش کر کے شام کو اپنے گھونسلے میں جاتے ہیں، اسی طرح یہ انسان بھی زندگی گزارتے ہیں کہ صبح ہوتے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، پھر شام کو اپنے گھر جاتے ہیں، لیکن یہ تو اصل مقصد ہی بھول گیا۔ تو ان میں اور جانور کے اندر کیا فرق ہو گیا؟ جس طرح ایک جانور بھی اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنی پیٹ کی تلاش میں بازار کی طرف نکلا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس بازار کو تلاش کرنا تمہارا حق ہے، لیکن اصل حق وہ ہے کہ میرے طریقے پر اس بازار کو تلاش کرو۔ دنیا کے طریقے پر تم بازار کو تلاش کرو گے تو تم جانور اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، جس طرح ایک جانور اپنی زندگی گزارتا ہے ایسے تم بھی گزارو، اس میں اور تمہارے میں کیا فرق؟ اس لیے اس آدمی نے کہا کہ میں اصل اس انسان کو تلاش کرتا ہوں اس بازار کے اندر جو میرے نبی کے طریقے پر مارکیٹ کرتا ہو، جو میرے نبی کے طریقے پر تجارت کرتا ہو، میں جو میرے نبی کے طریقے پر تاجر بن کر میرے نبی کا اخلاق اور سیرت پر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں ایسے آدمی کی تلاش کرتا ہوں۔ اس لیے آج ہمیں ایسے آدمی بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارے کردار اچھے ہوں گے، ہمارے رفتار اچھے ہوں گے، ہمارے گفتار اچھے ہوں گے، ہماری زبان سے جو بول نکلے گی اس بول کے اندر مٹھاس ہوں گے، تو میرے دوستو غیر ہمارے پاس جھک کر کے آئیں گے، غیر ہمارے قدموں میں آ کر گر جائیں گے۔ جب ہمارے زبان کے اندر تلخی ہوگی، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے کردار اچھے نہیں ہوں گے، تو غیر ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہم پستی کے دہانے پر چلے جائیں گے اور غیر ترقی کے دہانے پر چلے جائیں گے۔ آج غیر کیوں ترقی کرے معلوم؟ کیونکہ غیروں کے جو رفتار ہوتے ہیں، ان کی زبان جو ہوتی ہے وہ مٹھاس ہوتی ہے۔ آپ غیروں کی دکان پر جائیے، وہ آپ سے ایسے انداز میں بات کریں گے لگتا ہے کہ وہ آپ کا اصل حقیقی دوست ہے، لیکن اپنے کی دکان میں جائیے وہ منہ چڑھا کر کے بات کریں گے۔ تو میرے دوست اس لیے ہمارے آدمی آج خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کیونکہ ہمارا زبان جو ہے تلخ ہو گیا، ہمارا کردار تلخ ہو گیا، ہمارا رفتار تلخ ہو گیا، ہمارا گفتار تلخ ہو گیا، جس سے آج ہم سے لوگ ٹوٹتے جا رہے ہیں اور غیروں سے جوڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، تمہاری زبان کے اندر ایسی مٹھاس ہو کہ غیر تمہارا دشمن بھی تمہارا قائل ہو جائے، تمہارا دشمن بھی تمہاری تعریف کرنے لگے، تمہارا دشمن بھی دوسری جگہ جائے تو تمہاری زبان پر تھک نہ جائے تمہاری تعریف کرتے کرتے۔ میرے دوستو، اگر صرف اگر انسانیت ہوتی تو ابو جہل اور ہمارے نبی یکساں ہوتے، لیکن ابو جہل کی جلالت کہاں، ابو جہل کی ذہانت کہاں اور میری نبی کی نورانیت کہاں؟ اس لیے صرف شکل و صورت کا نام انسان نہیں ہے، اصل اپنے اندر انسان پیدا کرنا وہ انسان ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے اندر انسانیت کو پیدا کریں گے، اپنے اندر اس انسان کو تلاش کریں گے جس انسان کے تقاضے کو اللہ چاہتا ہے اور ہمارے نبی چاہتا ہے۔ اور قرآن نے فرما دیا کہ اصل انسان کون؟ قرآن کی جو شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے جو احکامات دیے ان کا کفر کرتے ہیں، اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کا انکار کرتے ہیں، میرے نبی نے جو سیرت اور صورت بتایا اس کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ والی جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية، جو آدمی ایمان لائے، عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رہی، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان والوں بندوں کے لیے جس کے اندر حقیقت میں انسانیت ہو، جس کے اندر حقیقت میں آدمیت ہو، جو اصل انسان اپنے اندر انسانیت کو بسا رکھا، اس کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
اور وہ ایسی جنت ہو جو ختم کبھی ہو نہیں ہوگی. اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم، اور یہ ان کو اپنے رب کی طرف سے انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر عطا کی جائے گی. اللہ جو ہم کو جنت دیں گے نا، یہ انعام کے طور پر دیں گے. یہ کب دیں گے؟ جب ہم اس دنیا کے اندر اصل حقیقی انسان بن کر کے اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ہمارے اس اعمال کا بدلہ ہوگا. اللہ فرماتے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ابدا کے معنی کبھی بھی میں اس جنت سے اپنے بندوں کو نکالنے والا نہیں. ہمیشگی کی جنت اور ہمیشہ والی جنت میں ان کو عطا کروں گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا اللہ نے بات کی، کیا اللہ نے شان بیان کر دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب میرا پیارا بندہ، میرا خوبصورت بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، وہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. کبھی بھی میں اپنے اس بندے سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی بھی میں اس بندے کو اپنی رحمت سے